آج ہم اسم معرفہ کی اقسام پڑھیں گے۔ اسم معرفہ کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اسم علم، اسم علم سے مراد وہ خاص نام جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، شمس العلماء، کلیم اللہ اور ابن مریم وغیرہ۔ یہاں پر علامہ اقبال تو بہت سارے خاص نام ہو سکتے ہیں، لیکن لفظ علامہ ایک خاص پہچان ہے، ایک خاص علامت ہے جو ایک خاص شخص کی پہچان کر رہا ہے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح میں قائد اعظم ایک خاص پہچان ہے، ایک خاص علامت ہے۔ محمد علی جناح کے ساتھ قائد اعظم لگ کر یہ ایک خاص شخص کی پہچان ہو گئی ہے۔ اسی طرح شمس العلماء، کلیم اللہ اور ابن مریم یہ خاص نام ہیں جو خاص اشخاص کی پہچان کر رہے ہیں۔ اسم ضمیر، وہ الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ تو، آپ، تم، وہ، اس، میرے وغیرہ، یہ اسم ضمیر ہیں۔ تحریر اور تقریر میں ایک نام کا بار بار دہرانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ایک نیک لڑکا ہے، وہ میرا ہم جماعت ہے، اس سے سب بہت پیار کرتے ہیں۔ پہلے جملے میں لڑکے کا نام عبداللہ لیا گیا ہے، باقی 2 جملوں میں عبداللہ کے نام کی جگہ وہ اور اس کا استعمال ہوا ہے۔ وہ اور اس اسم ضمیر ہیں۔ اسم اشارہ، اسم اشارہ وہ اسم ہے جسے کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اشارے 2 طرح کے ہو سکتے ہیں، یعنی قریب اور دور کی طرف اشارہ، جیسے یہ اور وہ۔ وہ دور کی چیز کے لیے اور یہ نزدیک کی چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے وہ لڑکا، یہ پرندہ، وہ کتابیں، یہ جانور۔ ان جملوں میں یہ اور وہ اسم اشارہ ہیں۔ اسم موصول، وہ اسم ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے تب تک اس کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ مثال کے طور پر جو کچھ، جو کوئی، جس، جسے، جنہوں، جنہیں وغیرہ، یہ اسم موصول ہیں۔ مثالوں سے سمجھتے ہیں: جس کا کام اسی کو ساجے، جو محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ان جملوں میں جس، اسی، جو، جیسی اور ویسی یہ اسم موصول ہیں۔ جملے کے بغیر یہ الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جملے میں ان کا استعمال جملے کو بامعنی اور مکمل بناتا ہے۔